السلام علیکم۔ سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک کلمہ سے 3 طلاقیں دی، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب آدمی اپنی بیوی کو ایک کلمہ سے 3 طلاقیں دے، مثلاً وہ کہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہو یا کہے تجھے 3 طلاق ہو، تو جمہور علم اس کے نزدیک اس کلمہ سے عورت پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اور وہ اس کے ذریعے اپنے خاوند پر حرام ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی مرد سے نکاح رغبت کرے، نہ کہ ایسا نکاح جو محض پہلے خاوند کے لیے حلال ہونے کے غرض سے کیا گیا ہو اور دوسرا خاوند اس سے وطئی بھی کرے، پھر وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے کر الگ کر دے۔ انہوں نے اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوی کو دلیل بنایا کہ انہوں نے اس طرح کی 3 طلاقوں کو لوگوں پر نافذ کر دیا تھا۔ لیکن کچھ دوسرے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ صرف ایک طلاق ہوگی اور مرد کو دوران عدت عورت سے رجوع کا حق حاصل ہوگا، اور اگر عورت عدت گزار چکی ہو تو وہ نکاح کے ساتھ اس مرد کے لیے حلال ہوگی۔ انہوں نے اس پر صحیح مسلم میں موجود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طلاق ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلدی کرنے لگے جس میں ان کے لیے مہلت اور سہولت تھی، پس اگر ہم اس طلاق ثانیہ کو ان پر نافذ کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ان پر نافذ کر ہی دیا۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں بلا شبہ ابو الصبحان نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بیک بارگی کی 3 طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے 3 سالوں میں ایک نہ تھی؟ ابن عباس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ بلا شبہ ابو الصبحان نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یک بارگی کی 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت سالوں میں ایک نہ تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ ان اہل علم نے ایک کلمہ کی 3 طلاقیں ہونے پر مسند احمد میں جید سند کے ساتھ مذکور ابن عباس کی اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ بلا شبہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر اس پر غمزدہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ان کی بیوی لوٹا دی اور فرمایا، بلا شبہ وہ ایک طلاق ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کو اس سے ماقبل کی حدیث کو ایک کلمہ کی 3 طلاقوں پر محلول کیا ہے، تاکہ ان 2 حدیثوں اور اللہ کے قول کے مطابق اور اپنی ایک صحیح روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے، جب ان سے ایک دوسری روایت مجمہور علماء کے قول کی تائید میں بھی موجود ہے، اور ایک کلمہ سے 3 طلاقوں کو ایک طلاق کہنے کا قول علی، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور تابعین کی ایک جماعت بھی اس کی قائل ہے۔ محمد بن اسحاق اور متقدمین اور متاخرین اہل علم کی ایک جماعت بھی
اس مذہب پر ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، اور میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ اس قول میں شرعی دلائل پر عمل ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے رحمت اور نرمی بھی ہے۔ Thank you for watching this video.